Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑی خوشخبری، جمعۃ الوداع کے دن یعنی کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، اس میں جمعہ کی نماز اور عصر کے درمیانی وقفہ میں 12 رکعت نماز جو شخص 2 رکعت کر کے پڑھے اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے تو اس طرح سے اس کی عمر بھر کی جو قضا نمازیں ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، اس میسج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ محمد عمیر آرائیں چکوال سے۔ دیکھیے، اس میسج کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے 1-2 باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے۔ آج کے زمانہ میں اگر کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت جلد آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اگرچہ وہ بات غلط ہو یا پھر کوئی صحیح اور سچ بات کیوں نہ ہو۔ اب بعض SMS ایسے ہوتے ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک یا پھر دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ستم ظریفی یہ بھی کی گئی ہوتی ہے کہ من گھڑت بات لکھ کر نیچے الحدیث بھی لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے اور پڑھنے والا یہی سمجھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر لوگ اسے دیکھتے ہی فوراً سے بھی پہلے فارورڈ کرنا اپنا فرض منصبی تصور کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ جھوٹی بات چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسج جو کہ من گھڑت ہو اور پھر اس کی نسبت نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے بیان کیا جا رہا ہو تو یہ گناہ ہے۔ آپ بھی اگر اسے بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس گناہ کے کام میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات میری ذات کی طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی تو فرمایا ایسا کام کرنے والا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی بھی SMS آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو اسے آگے ہرگز شیئر نہ کریں، بالخصوص جو دینی میسیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ من گھڑت بات لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آگے شیئر کرو، 10 لوگوں کو شیئر کرو گے تو اتنا خوشی ملے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس میسج کو اگنور کر دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، تم پریشانیوں میں جکڑے جاؤ گے، تمہارے اوپر فلاں مصیبت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ علماء سے تحقیق ضرور کروائیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے۔ اگر وہ حدیث ہے تو پھر آگے شیئر بھی کر دیں، اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی صحیح حدیث ہے، آپ اگر اسے آگے شیئر کرتے ہیں اور لوگ اسے پڑھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ ضرور ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ مگر اس کے برعکس آپ کوئی غلط بات بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کی لازمی گرفت ہوگی۔ اس لیے جہاں سوشل میڈیا کے فوائد ہیں وہیں پر کچھ نقصانات بھی اس کے ضرور ہیں، تو ان فوائد کو استعمال کر کے اپنی زندگی سنوارنی چاہیے اور نقصانات سے بچ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ جس طرح کے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یاد رکھیے، بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی آپ کے اوپر قضا نمازیں بنتی ہیں، یعنی کہ آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یعنی کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو گئی تھی یا سفر میں تھے یا پھر ایسے ہی غفلت کی وجہ سے معاذ اللہ آپ نے نمازوں کو چھوڑے رکھا، تو جب تک آپ ان نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، ایک نماز کی قضا نہیں کریں گے تو وہ نمازیں آپ کے ذمہ ہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد ایک مخصوص دن میں 4 رکعت قضائے عمری پڑھ لیں
یا 12 رکعت ادا کر لیں، یا پھر دیگر طریقوں سے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ کر لیں، یہ نوافل پڑھ لیں، اس طرح سے آپ کی پچھلی چھوڑی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، ان پر یقین ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تو پھر آپ پورا سال کوئی بھی نماز نہ پڑھیں اور پھر رمضان میں آ کر 4 رکعات پڑھ کر اپنی جان چھڑا لیں، تو پیارے بھائیوں ایسا کوئی پیکیج یا اصول بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے ذمہ میں جتنی بھی قضا نمازیں بنتی ہیں، یعنی 10 ہیں یا 100 ہیں، تو جب تک آپ ان 10 یا 100 نمازوں کی قضا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس فرض سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس طرح کے میسیجز کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں، اور انہیں فارورڈ کرنا بھی جھوٹ کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، خود بھی ان سے بچیں، دوست احباب کو بھی ان جیسے میسیجز سے بچنے کی ترغیب دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سچے اور کھرے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ اور فضول بات کو چھوڑ دیتا ہے، اچھی اور درست بات کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے خود بھی جھوٹ سے بچیں اور اپنے دوست احباب کو اس سے بچنے کی ترغیب دیں۔ ساتھ میں یہ بات ضرور یاد رکھیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں قرآن کریم پڑھتے رہو، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، کہ قرآن پڑھتے رہو، بے شک یہی قرآن جو ہے قیامت والے دن تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت قرآن آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا الہ العالمین، تیرا یہ بندہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے ناتا توڑ کر میرے ساتھ اپنی یارانیں رکھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، تیری رضا کی خاطر اس نے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھا، یا الہ العالمین آج کے اس دن میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو بخش دے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سفارش کو اللہ کریم قبول فرمائے گا اور اس بندے کے لیے نجات کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والا بن جانا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔